بھارت کی ایک اور شرپسندی بے نقاب، بھارتی ایجنسی کی فنڈنگ پر پاکستان مخالف خبریں پھیلانے والا گرفتار۔ بھارتی ایجنٹ کے تانے بانے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی ملتے ہیں۔ سینئر ایکر پرسن وسیم بادامی کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے اس شخص سے بات کی ہے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ سوشل میڈیا انفارمیشن ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا زمانہ ہے، اور اکثر ہم بھی ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی یا کسی بھی فیلڈ کے ماہر ہونے کی حیثیت سے بھی کسی بھی ایشو پر اپنی جو رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، اپنا تجزیہ قائم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اکثر بنیاد کانشیسلی انکانشیسلی وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ہمارے آس پاس فلوٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی راز نہیں ہے کہ کس طریقے سے باقاعدہ منظم ایفرٹ ہوتی ہے ایک سرٹن گروپ یا ایک سرٹن سوسائٹی یا ایک سرٹن کنٹری کے لوگوں یا شہریوں کے آس پاس ایک سرٹن قسم کی انفارمیشن کو پھیلایا جائے تاکہ وہ اپنی رائے اسی بنیاد پر قائم کریں، تاکہ اس رائے کو اس انداز سے انجینئر کیا جا سکے۔ پوری دنیا میں اگر انفارمیشن وارفیئر اور اس طرح کے جملے وجود میں ہیں اور اس پر بات ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہے۔ بہرحال اس کو اگر ہم بالکل کٹ شارٹ کریں تو سب سے پاکستان از نو ایکسیپشن، اور ہم اپنے ارد گرد بہت ساری جو باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھی انٹینشنلی انٹینشنلی کبھی کانشیسلی کبھی انکانشیسلی اپنی رائے اسی کی بنا پہ قائم کر ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے وہاں بھی یہ پڑھا تھا، اچھا میں نے وہاں بھی یہ سنا تھا، اس کا مطلب یہ ایسے ہی ہوگا، اس پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا، وہ پوسٹ بھی یہی تھی، وہ ویڈیو بھی یہی تھی، اس کا مطلب تو یہ ایسے ہی ہوگا۔ کبھی کبھی صرف کسی چیز کی جو تکرار ہے، ہیمرنگ ہے، وہی ہمیں لگتا ہے، یا جو کہتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ کو بھی اتنا بار تکرار کی جائے اس کی گمان لگے کہ سچ ہی ہوگا یہ، تو پاکستان از نو ایکسیپشن۔ اور ظاہر ہے کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی مخاصمت، بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ، یہ تو اب کوئی متھ تو ہے ہی نہیں، ظاہر ہے یہ تو ہم نے اپنے دور میں حالیہ تاریخ میں دیکھ لی کہ وہ کس طریقے سے ہر حربہ آزماتا ہے یہاں پہ اوچھے ہتھ کنڈوں کا۔ آپ سوچیے جس ملک کا وزیر اعظم ہی یہ کہہ رہا ہے اور سر عام کہہ رہا ہے، کوئی الزام تو ہے نہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی، تو وہ پاکستان کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اور کیا کیا نہیں کرتا ہوگا جس کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہو۔ بہرحال تو ہمارے علم میں آیا کہ پچھلے دنوں اس طرح کی ایک کارروائی ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں ایکسیس ملی ہے کسی ایسے فرد تک کہ جو کہ خود بھی اس سارے پروسیس کا شکار رہا یا اس کا حصہ رہا، اور جب ہمارے علم میں آیا کہ اس طرح کی ایک کارروائی عمل میں آئی ہے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمیں وہ ایکسیس ملے اور ہم بھی جان سکیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں کوئی چیز پڑھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتا ہے، یہ ہوتی ہیں، اور کبھی آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوتی ہے کہ اچھا یہ معاملات کیسے چلتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے علم میں ہے کہ اس طرح کی کارروائی ہوئی، اس نتیجے میں ایک ایسے فرد تک ایکسیس ملا ہے، تو ہم نے بھی پہلے اپنے طور پر یہ جانا، پھر ہم نے اپنے طور پر کچھ بات چیت کی، کچھ انفارمیشن اکٹھی کی، اور پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ آپ کے سامنے بھی لائیں بیسڈ آن انفارمیشن، not an analysis but on information، اور based on evidence not on analysis، کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں، یہ گتھی سلجھے گی کیسے، اور یہ میں نے کس طرف اشارہ کیا ہے اس کو ذرا ہم ایگزیکٹ جانتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ اسی فرد سے کہ جو کہ خود اس کا حصہ یا شکار رہا اور وہ کس انداز سے سارے معاملات ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ ایک ایسی کمپنی سے وابستہ ہیں یا ایسی کمپنی اونر رہے کہ جو کہ سوشل میڈیا میں اگر کسی بھی برانڈ کو، کسی بھی کاروباری شخصیت کو، کسی بھی شخصیت کو اپنی ذاتی تشہیر کرنی ہو تو اس کو اگر ملٹیپلائی کریں کہ اس کا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے، وہ سروسز جو کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں، آپ ایسی ہی ایک کمپنی کو آپ اون کرتے ہیں، ایسے ہی؟ جی سر، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ اپنی تشہیر کے لیے، اپنے برانڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی ویڈیو کو زیادہ جو ہے نا ہیلتھی دکھانے کے لیے یہ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں کہ وہ چیزیں بائی کرتے ہیں، اور یہ بالکل ایک مطلب جنرل کاروبار ہے، اوپن بھی ہوتا ہے کام۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنی وہ پوسٹ وغیرہ یا اپنا اکاؤنٹ جو بھی ان کو سروس چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم ان سے چارج کرتے ہیں اور ان کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی نظر آتی ہے۔ اگر وہ کوئی برانڈ ہے تو وہ لگتا ہے کہ ٹرسٹیڈ ہے، اس کو زیادہ اس کے فالوورز ہیں، اس کی زیادہ ریچ ہے، تو وہ لگتا ہے کہ ٹرسٹیڈ ہے۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ورک کرتی ہیں، لوگ اسی طرح سے چیزیں اس میں پرچیز کرتے ہیں اور اپنے پروفائل کی، اپنے اکاؤنٹ کی گروتھ کو انکریز کرتے ہیں۔ لوگ آپ نے کہا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، تو کیسے، یعنی یہ کوئی دکان تو نہیں ہوتی کہ اس وجہ کی یار؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اپنی جرنی سٹارٹ کی وہ کی تھی 2021 سے، جب میں نے لرننگ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرے پاس جو نالج تھا اس کو میں نے یوز کرتے ہوئے ویب سائٹس بنائی،
ٹھیک ہے. جس کے اندر یہ سروسز جو ہے نا پرووائڈ کرنے کا وہ سارا جو ہے نا میں نے کنٹینٹ ڈالا اور اس کو اگر آپٹیمائز کسی چیز پہ آپ کو اتنے ویوز چاہیے تو اس کے اتنے پیسے ہیں, اتنی ریچ چاہیے تو اس کے اس طرح. تو جب کوئی بندہ جو پرسن آتا ہے اپنی ریچ کو انکریز کرنے کے لیے, اپنے اکاؤنٹ کے فالوورز انکریز کرنے کے لیے, تو وہ اگر گوگل کے اوپر ٹائپ کرے گا تو وہاں پر ڈفرینٹ ویب سائٹ شو ہوتی ہیں اور بھی لوگ اس طرح کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ابھی جو اس دور میں. تو وہاں پر کمپٹیشن ہوتا ہے ان کے اور ہمارے درمیان میں. تو بیسک چیز ہوتی ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن, جو ایک ٹیکنیک ہے ویب سائٹ کو گوگل میں ٹاپ 10 میں ٹاپ 1 سرچز میں لانے کے لیے. تو جب ایک بندے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو اپنی ویڈیو کو پروموٹ کروانا ہے, اپنے اکاؤنٹ کو پروموٹ کروانا ہے, تو وہ اس طرح کی سروس گوگل کے اندر ٹائپ کرتا ہے تو اس کے سامنے ویب سائٹ شو ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر وہ میری ویب سائٹ پہ آتا ہے یا کسی اور کی ویب سائٹ پہ آتا ہے, وہاں پر ڈفرینٹ پیکیجز لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی چیز چاہیے تو اس کی یہ پی کے آر ہے, اگر یہ چاہیے تو اس کے اتنے پیسے ہیں. تو وہ وہاں سے رابطہ کرتا ہے اور یا وہ پیکیج بائی کرتا ہے تو ہم اس کو اپنا وہ لنک اس کے اندر ڈال دیتا ہے. اگر وہ پروفائل پہ فالوورز وغیرہ چاہتا ہے یا پوسٹ کے اوپر لائکس اور ویوز وغیرہ چاہتا ہے تو وہ اس کے اندر یعنی ایک طریقے سے آرڈر پلیس کر دیتا ہے کہ جی میری, اور آپ کو ساتھ میں وہ چیز بتاتا ہے کہ جناب یہ میرا لنک ہے, یہ میری ویڈیو ہے, میں چاہتا ہوں اس پہ میرے ویوز بڑھ جائیں. جی بالکل, تو وہ اس کا لنک دے دیتا ہے. جی بالکل ایسا ہی. پھر کیا آٹومیٹکلی پھر آپ کا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے تحت آپ اس کے ویوز بڑھوا دیتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اور پھر اس کے بدلے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ عام طور پہ کس طریقے سے ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل میں پیمنٹ جو ہے نا پاکستان کے اندر بیٹھے جتنے بھی ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں وہ سبھی یہی میتھڈ یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے اسٹرائپ رجسٹر کروایا ہوتا ہے. اسٹرائپ کیا ہوتا ہے؟ اسٹرائپ ایک پیمنٹ گیٹ وے ہے جو باہر سے ابراڈ سے پاکستان کے اندر ریمیٹنس لانے کے لیے یوز ہوتا ہے. وہ تھرڈ پارٹی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ کلائنٹ اور سروس پرووائڈر کے درمیان میں ہوتی ہے. تو جب کلائنٹ ایک چیز بائی کرتا ہے تو پیمنٹ اسٹرائپ میں آتی ہے, اور پیمنٹ جب اسٹرائپ میں آتی ہے اس کے اندر پاکستان میں موجود ہے یا کسی اور کنٹری کے اندر موجود ہے وہ بندہ, تو اس نے پے نیئر کی سروس یوز کرنی ہوتی ہے. پے نیئر بھی ایک طرح کا پیمنٹ گیٹ وے ہے جو ورچوئل بینکس پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ کنٹریز کی, وہاں پر آپ کو یو کے کا, یو ایس اے کا اور سنگاپور کا جو بھی آپ کو بینک چاہیے آپ اپلائی کریں وہ آپ کو بینک دے دیتے ہیں. وہ بینک آپ نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے اسٹرائپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. پیمنٹ اسٹرائپ میں آئی, اسٹرائپ نے ریلیز کی پیمنٹ, وہ بینک جس کے اندر آپ نے جو بینک آپ نے لگایا ہوا ہے تو وہ آ جاتی ہے پے نیئر کے اندر. پھر پے نیئر کے اندر آپ اس کو جیز کیش یا کسی بھی بینک کے اندر وڈرا کر سکتے ہیں پی کے آر میں. اس طرح آپ تک پیسے پہنچ جاتے ہیں. اور ویسے آپ کا اپنا کاروبار کا طریقہ کار ہوگا, لیکن تھوڑا سا اگر عام الفاظ میں سمجھ سکیں ہم تو یہ کیسے ہوتا ہے پھر وہ, یعنی ویوز کس طرح بڑھتے ہیں, کیا ہوتا ہے, باٹس لگتے ہیں, کیا ہوتا ہے وہ؟ جی بالکل, باٹس ہی ہوتے ہیں. وہ اس طرح سے ہوتا ہے جب ایک بندے نے ہمیں اپنی ساری انفارمیشن پرووائڈ کر دی, وہ پوسٹ پرووائڈ کر دی یا کوئی اکاؤنٹ پرووائڈ کر دیا, تو وہ ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں جو یہ سروس پرووائڈ کرتی ہیں, تھرڈ پارٹی ویب سائٹس, جہاں پر ہمیں یہ چیز جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ یہاں سے یہ چیز لے سکتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں لائک آفیشیل کلک ہو گیا, پاک ایس ایم ایم پورٹل ہو گیا, پاک ایس ایم ایم پینل ہو گیا. تو وہ ویب سائٹس ہیں, ان کے پیچھے میکانزم یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے لگایا ہوتا ہے بوٹ. فون فارمنگ ہوتا ہے بیسیکلی. انہوں نے بہت سارے فونز کو لگایا ہوتا ہے ایک فریم کے اندر, اور اس کو کنٹرول کرتا ہے کمپیوٹر کے اندر ایک بوٹ. جب اس بوٹ کو انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ آپ نے اس لنک کے اوپر یا آپ نے اس پروفائل کے اوپر اتنے فالوور ڈالنے ہیں یا لائکس ڈالنے ہیں یا ویوز ڈالنے ہیں, تو وہ انسٹنٹلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیز ڈراپ کرتا ہے, جس سے کہ انسٹنٹلی اگر ایک بندے کی ریچ اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اگر وہ میتھڈ وہ یوز کرتا ہے تو اس کی ود ان 1 آور ریچ جو ہے نا وہ ملینس میں بھی جا سکتی ہے, 100K میں جا سکتی ہے, جتنا اس کے پاس وہ چاہتا ہے, جتنا اس کے پاس بجٹ ہے. تو وہ بیسیکلی یہ ویب سائٹس ہیں جو آگے سے ہمیں یہ چیز پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ اس کے اندر ڈفرینٹ سروسز ہوتی ہیں, ٹک ٹاک کے لیے, انسٹاگرام کے لیے, ٹویٹر کے لیے, جو سی سروس آپ کو چاہیے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے, اس کے اندر لنک ڈراپ کرنا ہے اپنا اور کوانٹٹی سلیکٹ کرنی ہے, تو اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہاؤ ڈز اٹ ورک کہ جب بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی آرڈر آتا ہے کہ میں نے یہ, تو آپ لوگ کی نظر سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے یہ اس کا یہ کرنا ہے, اس کا یہ کرنا ہے, یا وہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہوتا ہے کہ یہاں آیا اور یہاں آپ نے آگے لگا دیا, اس کو تھرڈ پارٹی کو دے دیا کہ اس کے اتنے پیسے ہیں, اس کے اتنا بڑھنا, یا آپ کی نظر میں ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو سروس وہ بائی کرتا ہے اس کی ڈیٹیل اوپر مینشن ہوتی ہے کہ اس نے ویوز بائی کیے ہیں, لائکس بائی کیے ہیں, فالوور بائی کیے ہیں. تو ہم کام کر رہے ہیں 2021 سے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی لنک اٹھاتے ہیں اور پینل کے اندر ڈال دیتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ کون سا کنٹینٹ اس نے پبلش کیا ہے یا کسٹمر کون سا کنٹینٹ جو ہے نا اس کے اوپر یہ چیز چاہ رہا ہے. وہ بہت ہی ریئر کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کمپلین آتی ہے کہ یار ہمیں یہ سروس پہنچی نہیں ہے, تو پھر ہم اس چیز کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا سسٹم نے وہ چیز ڈیلیور کی ہے, یا سسٹم کا اسٹیٹس کیا کہہ رہا ہے, اور اس پوسٹ کا یا اس اکاؤنٹ کا اسٹیٹس کیا کہہ رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو ایک معاملہ ہوا جس کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا, وہ کیا معاملہ تھا اور کس طرح ہوا, کیا ہوا؟ جی بالکل. مارچ میں ایک کلائنٹ آتا ہے میری انٹرنیشنل ویب سائٹ کے اوپر. وہاں سے وہ ڈفرینٹ پیکیجز بائی کرتا ہے ویوز اور لائکس کے, اور اس کے اندر سیو ریپوسٹ ہر طرح کی چیز جو ہے نا, ہر طرح کی انگیجمنٹ اور ریچ سروس اویلیبل. تو وہ بائی کرتا ہے پیکیجز شروع میں چھوٹے چھوٹے, تو ہم اس کو وہ سروس پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. تو بعد میں وہ بڑے پیکیجز بھی بائی کرتا ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ ملینز میں ویوز لیتا ہے, لائکس لیتا ہے, اور جو ہے وہ سروس اس طرح سے بائی کرتا رہتا ہے. تو جب اس نے ٹوٹل اماؤنٹ میں پیسے تو مائل سٹون میں آتے تھے نا, ایک دفعہ اس نے پیکیج بائی کر لیا, پھر کوئی ہفتے بعد یا 15 دن کے بعد پھر سے وہ آیا, اس نے سروس بائی کی, تو وہ مائل سٹون میں آ رہے ہوتے تھے. لیکن جب ٹوٹل کیلکولیشن ہوئی تو اس نے 3.6 ملین PKR کا جو ہے نا وہ آرڈرز ہمیں دیے ہوئے تھے. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے, الگ چیزوں کو پروموٹ کروانے کے لیے ڈفرینٹ پوسٹیں, ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز لائک ٹک ٹاک, ٹویٹر ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, ان کی پوسٹیں, یا فیس بک ہو گیا. اس طرح سے وہ نا ڈفرینٹ اکاؤنٹس, اور ان کے بھی آگے ڈفرینٹ اکاؤنٹ, لائک اگر ٹویٹر ہے تو اس میں 2-3 اکاؤنٹ, اور اگر وہ انسٹاگرام ہے تو اس میں بھی وہ 2-3 اکاؤنٹ ڈفرینٹ نیم سے. اور یہ کس طریقے کی پوسٹیں تھیں؟ فار ایگزامپل جب میں کام کرتا رہا ان کے ساتھ, کافی کام کیا, تو پھر مجھے نا اداروں نے جو ہے نا وہ پک کیا. پک کرنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا, کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پوسٹ کو اٹھاتے ہیں اور لگاتے ہیں, بہت ریئر کیسز میں ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اداروں نے مجھے پک کیا تو مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے مجھے پک کرنے کی. لیکن جب انہوں نے وہ چیز میرے سامنے رکھی کہ یہ چیز ہے, یہ آپ پروموٹ کرتے رہے ہو, تو میں نے پھر اس کنٹینٹ کو دیکھا, تو وہ سارا کنٹینٹ, سارے کا سارا کنٹینٹ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ تھا, ہمارے ملک کے خلاف تھا. تو اس میں ڈفرینٹ طرح کی پوسٹیں, آرمی اور جو عوام کے درمیان کلیشز ہیں اس کو, اور آرمی کا جو کشمیر کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے, عوامی ایکشن کمیٹی, اور ان کی ویڈیوز عوام اور جو ہے فوج وہاں پر کافی جناب قتل و غارت کر رہی ہے, اور جو ہے بہت ظلم ہو رہا ہے. تو اس چیز پہ انہوں نے کنٹینیوسلی, جب وہ چیزیں دوبارہ سے ایک ان کا ہائرارکی ہم نے بنائی, ایک سیکوینس بنایا, جب میں نے ان کے ساتھ پورا تعاون کیا اداروں کے ساتھ کہ یہ چیز اس طرح سے, انہوں نے مجھ سے جو پوچھا میں نے ان کو بتایا. اور مجھے تو خود کو پتہ نہیں تھا, جب انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا, ڈیفینیٹلی وہ میرے ادارے ہیں, میں نے ان کے ساتھ تعاون کرنا شروع کی. تو پھر ساری چیزیں جو ہے نا آہستہ کھلتی گئی. یہ جو آپ بتا رہے ہو سارا, یہ اس کا مطلب اس کا پروف ہے کہ آپ, یعنی اگر انہوں نے کسی کلائنٹ نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ یار یہ والی چیز کو اتنا پروموٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کسی طریقے سے آپ تک یہ پیغام پہنچا ہوگا نا, کسی بھی طریقے سے, پتہ نہیں وہ واٹس ایپ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے, تو اس کے ریکارڈ اور یہ ساری یہ چیزیں ہیں. جی بالکل میرے پاس ہیں. وہ اس طرح سے میکانزم ہوتا ہے نا کہ جب انٹرنیشنل ویب سائٹ کے اوپر کوئی بندہ کوئی چیز بائی کرتا ہے نا, تو اس کا ای میل ہمیں آتا ہے, ایڈمن ای میل اس کو بولتے ہیں, جو اس کا اونر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نیو آرڈر آیا, اس کے اندر یہ چیز بائی ہوئی ہے, اتنا اس نے اماؤنٹ آپ کو دیا ہے, اور یہ اس کا لنک ہے. وہ ساری انفارمیشن اس کے اندر ہوتی ہے. تو وہ ساری ای میلز جو اس نے آرڈر پرچیز کیے, وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں اسکرین شاٹ کے اندر کہ یہ پروموٹ کرنا ہے. جی بالکل. تو اب پھر یہ کیسے پتہ لگا ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھر یہ بعد میں اندازہ ہوا کہ تو پیچھے کوئی اور ایک تو یہ کہ پیچھے کون تھا, اور پھر یہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیسے پتہ لگا کہ پیچھے وہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ چونکہ ظاہر ہے اگر کوئی بھی اور ہے, کوئی مخالف ہے, کوئی دشمن ہے, تو اپنے وہ بتائے گا تو نہیں نا کہ یار میں یہ کام کروا رہا ہوں. تو اس کا کیا, یعنی اس کا بھی کوئی ثبوت ہے کہ ہاں یہ چیز واقعی کہیں اور سے آپریٹ ہو رہی تھی, کہ خاص مقصد کے تحت آپریٹ ہو رہی تھی؟ ایسا نہیں کہ کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا, بلکہ ایک مخصوص رائے کو ایک ایجنڈے کے تحت پروپیگیٹ کر رہا تھا. جی بالکل. یہ ایسے پتہ چلا کہ جو وہ اکاؤنٹ پرووائڈ کر رہا تھا وہ ڈفرینٹ نیم سے اکاؤنٹ تھے, پاکستانی نیم سے, لائک اس میں فیمیل اور میل دونوں, یعنی عام نام جیسے ہوتے ہیں, اے بی سی ڈی جو بھی نام ہے, پاکستانی اکاؤنٹس تھے. اور وہ نیولی جنریٹ اکاؤنٹ, جن کے اوپر کوئی فالوور نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور اس کے علاوہ پتہ چلتا ہے اگر ایک بندہ وی پی این یوز کرتا ہے مثال کے طور پر اپنی آئیڈینٹی کچھ پانے, اس سے پتہ ہی نہیں لگتا بندہ کہاں ہے. ہاں, اس سے یہ نہیں پتہ چلتا, کیونکہ وی پی این جو ہے نا وہ ورچوئل پراکسی نیٹ ورک ہوتا ہے, اس کا اسٹینڈ فار جو ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لوکیشن پرووائڈ کرتا ہے کسی اور جگہ کی, آئی پی اس کو بولتے ہیں, آئی پی پرووائڈ کر دیتا ہے کسی اور جگہ کی. تو اس سے آپ کی جو ہے نا وہ لوکیشن ہڈن ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ کسی ڈیوائس کے اوپر کسی پلیٹ فارم کا جو ہے ایپ آپ نے رکھا ہوا ہے, تو وہ فٹ پرنٹ چھوڑتا ہے اپنا, وہ ڈیوائس کے
کون سی ڈیوائس ہے, وہ اینڈرائڈ ہے, وہ آئی او ایس ہے, اس کے ساتھ اس کنٹری کا بھی نیم ہوتا ہے جہاں سے وہ ڈیوائس آپریٹ ہو رہی ہوتی ہے. لائک اگر وہ کوئی بندے نے اینڈرائڈ اور وہ انڈیا سے آپریٹ کر رہا ہے یا کسی اور کنٹری سے آپریٹ کر رہا ہے, تو وہ اس کے اندر اپنا جو اس لنک کے اندر اپنا ایک فٹ پرنٹ چھوڑتا ہے کہ یہ ڈیوائس اینڈرائڈ ہے اور اس کنٹری یہاں سے آپریٹ ہوتی ہے. ایسا فٹ پرنٹ ملا ہے آپ کو؟ جی بالکل. اور وہ انڈیا کا ہے آپ؟ جی بالکل. اور یعنی وہ آپ کے پاس اس کا وہ بھی ثبوت کی صورت میں یا جو اس کا اسکرین شاٹ ہوتا ہے, ہر چیز اویلیبل ہے. اور اس میں آپ کنونس ہو کہ یہ کام جی بالکل وہاں سے ہوا. ہاں جی. اور یہ تقریباً کتنے عرصے سے ہو رہا تھا اندازاً؟ یہ مارچ سے میرے پاس آیا ہے, تو اس سال یہ اس سال کا جو مارچ ہے تیسرے منتھ میں. اور ریسنٹ تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں جب اداروں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا ہے, وہ ساری چیزیں میرے سامنے جب رکھیں تو وہ بالکل ایسا ہی تھا. پھر میں نے ان کی ہیلپ کی اس چیز کو مزید جو ہے نا انہینس کرنے کے لیے. تو وہ سارا پروپوگنڈا جو ہے نا ہمارے ملک کے خلاف آرمی اور عوام کے درمیان میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی اور عوام کا جو باؤنڈ ہے اسپیشلی پاکستان میں وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. تو اس باؤنڈ کو توڑنے کے لیے اس ٹائپ کا ایجنڈا, اور جو اسپیشلی ابھی جو ریسنٹ ہمارے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, عوام اور جو ہے وہ سارا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے, اس میں زیادہ تر چیزیں اس متعلق تھی کشمیر سے متعلق. اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ویوز, ملینز میں ویوز لیے. اور یعنی وہ سادہ الفاظ میں کیا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک نیولی جنریٹڈ اکاؤنٹ ہے, اس میں خاص قسم کی بات ہے, فار ایگزامپل کشمیر سے متعلق, اور آپ کو کہا جا رہا ہے, یعنی آپ کو آرڈر دیا جا رہا ہے کوئی بزنس ماڈل کے تحت کہ اس کو اتنا بڑھا دو. جی بالکل اسی طرح ہو رہا تھا. اور اس میں آپ نے بعد میں بتایا کہ آپ نے کچھ بڑے مشکل نام بھی استعمال کیے, جو بھی وہ ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی سر, لیکن پھر آپ نے کچھ پاکستانی بھی جائز کیا, یعنی ایزی پیسہ, یعنی اس میں پاکستانی ذرائع بھی استعمال ہوتے ہیں پیمنٹ کی ٹرانسفر کیس میں. جب ہم تھرڈ پارٹی جو ایپ ہے جہاں سے ہم سروس لیتے ہیں وہاں پر تو ہم پی کے آر میں پے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب انٹرنیشنل جو پیمنٹ ہمیں پہنچنی ہوتی ہے اس کے اندر پہلے اسٹرائپ میں پیمنٹ آتی ہے, پھر جو ہے اسٹرائپ جو ہے اس کو ریلیز کرتا ہے بینک میں جو کہ پیونیئر پرووائڈ کرتا ہے. انٹرنیشنل بینک ہوتے ہیں, وہ یو کے کا ہو سکتا ہے, جہاں کا آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کے اندر پیمنٹ ریلیز کرتا ہے. جب وہ اس کے اندر پیمنٹ ریلیز کرتا ہے وہ پیونیئر میں آ جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر پیونیئر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے, مطلب یہاں پر اس کے کوئی بھی بینک اس سے منسلک ہو سکتا ہے. ہاں جی ہو سکتا ہے. تو وہ جب اس کے اندر آ جاتی ہے اس کے بعد وہ آپ کسی بھی بینک کے اندر, بینک جو ریمیٹنس ایکسیپٹ کرتے ہیں باہر سے, اس کے علاوہ جائز کیش ہو گیا, ایزی پیسہ ہو گیا, اس کے اندر انہوں نے وہ سہولت پرووائڈ کی ہوئی ہے باقاعدہ کہ آپ اس کو پیونیئر کے ساتھ کنیکٹ کرو تاکہ باہر سے ریمیٹنس پاکستان کے اندر ہے. تو وہ سارا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے. تو وہ اس کے اندر جب آ جاتا ہے پیونیئر کے اندر, تو پھر ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں پی کے آر کے اندر, چاہے وہ کسی بینک میں کر لیں یا جائز کیش. اس میں آخری بات بتاؤں کہ آپ اس فیلڈ کے ہیں نا, تو یعنی اس کا مطلب آپ کو یہ سارا دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بالکل یہ پاسبل ہو کہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ کہیں نہ کہیں سے آپریٹ کر رہے ہوں, اور بہت سارے لوگ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ان کے اعلی کار بن رہا ہوں کہ کچھ پیسے اس کو, کچھ پیسے اس کو, کچھ پیسے اس کو, اتنا کہ نہیں اتنے کروڑوں روپے بھی نہ دے دیے جائیں کہ جناب اگلے بندے کو شک پہ پڑ جائے کہ اتنے پیسے بھی کیوں لگا رہا ہے, لیکن ایک کام مسلسل آتا رہے, تھوڑا یہاں, تاکہ چاروں طرف ایسا لگے کہ جناب یہی بات ہو رہی ہے. ایسا ممکن ہے؟ کیسا ہو رہا ہے؟ 100% ممکن ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ فیس بک کے گروپس کے اندر موجود ہیں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم لائک انسٹاگرام کے اوپر موجود ہیں, جو جن کی ویب سائٹ نہیں ہے. وہ ابھی بچے ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے تو پراپر سیکھا ہے, پراپر کورسز کیے ہیں اس چیز کے, اور میں سرٹیفائڈ ہوں اس چیز میں. تو وہ بندے جن کو ویب سائٹ بنانے کا نہیں پتہ, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر پوسٹ لگاتے ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنے ریٹس مینشن کیے ہوتے ہیں, وہاں سے وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, اور انسٹا کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر وہ ویڈیوز بنا کے پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم سے آپ کو یہ سروس چاہیے تو آپ ہم سے یہ بائی کر سکتے ہیں. بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پاکستان مخالف جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب. بھارتی ایجنسی کی فنڈنگ پر پاکستان مخالف خبریں پھیلانے والا گرفتار. بھارتی سہولت کار کے تانے بانے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بھی ملتے تھے. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی کی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے را کے سہولت کار سے گفتگو, جس میں سہولت کار کی جانب سے بتایا گیا کہ مختلف ویب سائٹ سے باٹس خرید کر کلائنٹس کی ویب سائٹ یا اکاؤنٹ کو بہتر کیا جاتا ہے. باٹس کو انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ فلاں اکاؤنٹس کے ویوز بڑھانے میں فوری کام کرے. سارے لوگ جو ہے پاکستان کے اندر یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, اور یہ 100% میں شعور ہوں کہ میرے علاوہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس ٹریپ کے اندر
جو ہے نا پھنسے ہوں گے جو اس طرح سے اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ایک پوسٹ کے اوپر اتنے لائکس اور ویوز شو ہو رہے ہیں تو وہ جو ہے لوگ اس کو ٹرسٹڈ سمجھتے ہیں کہ یار اتنے لوگوں نے دیکھا, اتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ ٹرسٹڈ سمجھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, جس میں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ ینگسٹر جاننے والے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے والے ہیں, چاہے وہ بچے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ویب سائٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے اوپر لے کے آیا جا سکتا ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو نہیں جانتے. تو یہ کام جو ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس ٹائم ٹرینڈنگ میں ہے, کیونکہ لوگ اپنی تشہیر کے لیے یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک. تو یہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم نے کچھ چیزیں ہم نے پہلے جانی تھی اور کچھ ابھی ان سے گفتگو کے نتیجے میں جانی کہ یہ چیز آپ سے شیئر کی جائے. اور اس سے مجھے سمجھ میں آتی ہیں جو 4-5 موٹی چیزیں, وہ یہ آتی ہے کہ ایک تو وہ بینکنگ چینل جو ہمیں بظاہر بہت ٹھیک, بہت ٹرانسپیرنٹ, بہت صاف شفاف محفوظ لگ رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی بظاہر ایک ٹرانزیکشن لگ رہی ہوتی ہے جو کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اے نے بی کو کیے, لیکن وہ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر. یعنی اس پر بھی بہت زیادہ ایک مزید چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے کہ بھائی پیسہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے تو یہ کس کھاتے میں جا رہا ہے, اس کے عوض کیا ہو رہا ہے. یہ ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے. دوسرا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز کا نمبر جو ہے وہ بات کی کریڈیبلٹی کی ضمانت نہیں ہے کہ اس کو تو اتنے لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب تو یہ بات سچی ہے. ویسے بھی کسی عام زندگی کا بھی اصول ہے کہ کسی بات کی تکرار اس کی صداقت کا ثبوت نہیں بن جاتی ہے کہ کتنی دفعہ کہی گئی بات تو یہ بات ٹھیک ہے. تو یعنی اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ کہ آپ یعنی اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل کہ آپ گڑ ڈالتے جائیں میٹھا ہوتا جائے گا, اور گڑ ڈالتے جائیں اور میٹھا ہوتا چلا جائے گا. اور اگین یہ بات ہم ابھی اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے ہم یہ بات سنتے تھے ہمارے آس پاس مثالیں نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے اور لوگ جانتے ہیں نہ جانتے ہوئے اس کا حصہ بن رہے ہیں. اور یہ بھی کہ ہمیں عام طور پہ اپنے اٹ از کمپلیٹلی فائن کہ کسی کا بھی کوئی اوپینین ہو سکتا ہے کسی بھی موقع پہ, لیکن کس طریقے سے ان اوپینینس کو انجینئر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے, انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. کہ اگر آج کل مثال کے طور پہ جس طرح یہ حالیہ ایشو کشمیر کے حوالے سے, تو جس طرح یہ انہوں نے بتایا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور اس سے متعلق مخصوص قسم کی کشمیر ریلیٹڈ پوسٹ ان کو دی جا رہی ہیں, جس کے شواہد ہیں جو کہ آپ اسکرین کے دوسری طرف دیکھیں گے بھی, اس کا ایک بڑا حصہ کچھ شاید نہ بھی دکھا سکیں تفتیش کی غرض سے, حساسیت کی غرض سے. تو کس طریقے سے وہ چیزیں ایک مخصوص قسم کی چیز دی جا رہی ہے اور اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. اب اس میں فرقہ وارانہ ریلیٹڈ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کشمیر سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ سارا کچھ. سوشل میڈیا جس کے بہت سارے پازیٹیوز ہیں ظاہر ہے, اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہم بالکل مائنر, یعنی اٹ ول ویری نائیو آف اس, بہت ہم سادہ یا معصومانہ سوچ ہوگی اگر ہمیں لگے کہ اچھا بس کوئی چیز اگر ایسی ہے تو یہ ایسا ہی ہے, اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, اس بات میں مجھے حیرت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. افسوس ضرور ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی انڈیا سے متعلق بات ہوتی ہے کہ ہم اس معاملے میں بدقسمت ہیں کہ ہمیں دشمن بھی بہت کم ظرف ملا ہے. تو یہ تو کوئی تجزیہ طلب بات نہیں ہے, میں یہاں سے شروع کیا تو وہیں پہ دہراؤں گا کہ جس ملک کے وزیر اعظم کی ذہنی سطح یہ ہو کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہا ہو, یعنی میں کوئی تجزیہ نہیں پیش کر رہا ہے, میں اپنی رائے نہیں دے رہا, ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہا ہو کہ نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے, جیسے وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی فلم چل رہی ہے. چونکہ ان کو عادت ہی ہے کہ فلموں میں جہاز بھی گرا دیتے ہیں, یہ بھی اصل زندگی میں ابھینندن بھی گر جاتے ہیں, ان کا رافیل بھی گر جاتے ہیں. تو جو آدمی ٹی وی پہ آ کے جلسے میں آ کے بات کر رہا ہے ایک ملک کے نوجوانوں سے متعلق, وہ پس پردہ اس ملک کے نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے کیا نہیں کرتا ہوگا. اس لیے میں نے کہا مجھے حیرت ہے بھی اور نہیں ہے. حیرت اس لیے ہے کہ ایک وزیر اعظم سطح کا بندہ اتنی چھوٹی بات کر رہا ہے, اور حیرت اس لیے نہیں ہے کہ جو اتنی چھوٹی بات کر سکتا ہے وہ اس طرح کے کام تو پھر کروا ہی سکتا ہے, اور کیوں نہ کروائے. تو یہ ہم نے ضرور چاہا کہ یہ ایک حالیہ دنوں میں ایک پیش رفت ہوئی ہے جس میں کچھ کریڈیبل ایویڈنسز اور انفارمیشن کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے کون سی چیز کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے اور ہمیں کس صورت میں نظر شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ہمیں اس کا اینڈ پروڈکٹ کہاں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ضرور چاہا کہ یہ ایک بہت یوزفل اور کارآمد انفارمیشن ہوتا ہے. اس میں بہت ساری بات ہم حساسیت کے پیش نظر یا تفتیشی مقاصد کے پیش نظر بھی سامنے نہ بھی لا سکے ہوں, لیکن یہ ایک بہت عام حصہ جو ہم ضرور چاہتے تھے کہ میرے اور آپ کی نالج میں آئے. بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پاکستان مخالف جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب. سینئر اینکر پرسن وسیم بدامی نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے را کے سہولت کار سے خصوصی گفتگو کی. را کے سہولت کار نے بتایا آج کل لوگ اپنے اکاؤنٹس یا کاروبار کو اچھا بنانے کے لیے ٹولز خریدتے ہیں. کمپنی سروس فراہم کرنے سے اکاؤنٹ کی ہیلتھ اچھی نظر آتی ہے. سروس فراہم کر کے کوئی برانڈ ہو تو اس کے فالوورز بڑھائے جاتے ہیں. لوگ اپنے اکاؤنٹ کو بہتر بنانے کے لیے سروس خریدتے ہیں.
डिजिटल मार्केट का कोर्स करके मैंने सर्विसेज की फराहमी के लिए वेबसाइट्स बनाई। किसी को फॉलोवर्स या व्यूज़ बढ़ाने हो या अकाउंट को बेहतर बनाना हो तो हमसे राबता करता है। डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्राइक पेमेंट एक गेटवे है जो बाहर से पैसे पाकिस्तान लाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्राइक पेमेंट गेटवे आपको मुख्तलिफ ममालिक के बैंक से मुंसलिक होने की सहूलत देता है। रॉ के सहूलतकार ने मजीद बताया कि क्लाइंट्स हमें अपने अकाउंट और दीगर तफसीलात से आगाह करते हैं, फिर बोर्ड्स लगाए जाते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट से बोर्ड्स खरीद कर क्लाइंट्स की वेबसाइट या अकाउंट को बेहतर किया जाता है। बोर्ड्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि फला अकाउंट्स के व्यूज़ बढ़ाने हैं, जो फौरी काम करता है। मुख्तलिफ वेबसाइट से बोर्ड्स खरीद कर क्लाइंट्स की वेबसाइट या अकाउंट को बेहतर किया जाता है।